دنیا خوبصورت شہروں سے بھری پڑی ہے۔ کہیں میلوں طویل بڑی بڑی تعمیرات اور دیواریں چین جیسے عجوبے ہیں، تو کہیں آسمان کو چھوتی بلند عمارتیں جن کو دیکھ کر انہیں بنانے والوں کی کاریگری پر رشک آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کل کو یہ عمارتیں سمندر یا دریا میں ڈوب جائیں گی تو کتنا عجیب لگے گا۔ مگر ہم آج آپ کو ان شہروں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھے، لیکن آج انہیں دیکھنے کے لیے آپ کو پانی کی سطح سے بھی نیچے جانا پڑتا ہے۔ تو جناب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اٹلی کے شہر بیئی کی۔ یہ شہر 100 قبل مسیح سے 500 عیسوی کے درمیان مختلف ادوار میں بسایا گیا تھا اور خوبصورت عمارتوں سے بھی سجایا گیا تھا۔ یہ اپنے دور کا ایک جدید ترین شہر تھا جو اپنے گرم چشموں، دیدہ زیب تالابوں اور غیر معمولی عمارتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں یہ شہر قدیم رومنز کے لیے سیاحت اور تفریح کا سب سے بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں رومن بادشاہوں جولیس سیزر اور نیرو نے اپنے بڑے بڑے محلات بنا رکھے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بادشاہ کیلیگولا سمیت مختلف رومن بادشاہوں نے اس شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے نہ صرف مختلف عمارتیں بنوائیں بلکہ اس کو دوسرے علاقوں سے ملانے کے لیے پل بھی تعمیر کروائیں۔ بایا میں دیوی وینس اور ڈیانا کے مندر بھی بہت شاندار تھے۔ اس شہر کا تذکرہ کئی قدیمی یونانی کہانیوں میں ملتا ہے۔ بدقسمتی سے اس شہر میں جس آتش فشاں کی وجہ سے گرم پانی کے چشمے بنے تھے، وہی آتش فشاں کیمپی فلیگرے اس کی تباہی کا باعث بھی بن گیا اور یہ شہر اس کے پھٹنے سے پانی میں ڈوب گیا۔ یہ اٹلی کے شہر نیپلز کے نزدیک بسایا گیا تھا۔ گزشتہ 2000 سال میں بایا کی زمین اکثر مقامات پر 4 سے 6 میٹر تک، جبکہ کچھ مقامات پر 10 میٹر تک زمین میں دھنس چکی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ بایا کا زیریں علاقہ تو 8ویں صدی عیسوی تک ہی سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے بعد بالائی علاقہ بھی آہستہ آہستہ ڈوبتا چلا گیا۔ اس شہر کی باقیات کو دریافت کرنے کا سلسلہ 1941 میں شروع ہوا۔ 2002 کے بعد اس شہر کی سیر کرنے کے لیے صرف لائسنس یافتہ ماہر غوطہ خور ہی جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس شہر کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو غوطہ خوری کی خصوصی تربیت لینی ہوگی۔ اب بات ہو جائے کیریبین کے ملک جمائکا کے شہر پورٹ رائل کی، تو آپ کو بتائیں کہ ماہی گیروں کی یہ بستی ہسپانوی حملہ آوروں نے 1494 میں کنگسٹن سے تقریباً 33 کلومیٹر دور بسائی تھی، اور یہ شہر 17ویں صدی تک اپنے بحری قزاقوں کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام تھا۔ یہ اپنے دور کا ایک جدید شہر ہوا کرتا تھا کیونکہ یہاں لوگ اینٹوں کے بنے پکے مکانات میں رہتے تھے، جن میں سے بعض مکانات تو 4 منزلہ بھی تھے۔ یہاں کم و بیش 2000 مکانات تھے اور یہاں سے غلاموں کی تجارت بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کا شمار جزائر غرب الہند کے اپنے وقت کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا، جس میں 5 قلعے بھی تھے۔ 7 جون 1692 کا دن یہاں تباہی لے کر آیا اور پورٹ رائل خطرناک اور خوفناک زلزلے کے بعد سونامی کی لپیٹ میں آ گیا اور اس کا 2/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ سونامی کی وجہ سے 2000 لوگ جان کی بازی ہار گئے، جبکہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس شہر کو زلزلوں اور طوفانی سمندروں نے شدید نقصان پہنچایا۔ یہاں 1907 میں بھی ایک بڑا زلزلہ آیا تھا۔ پورٹ رائل کے کئی کھنڈرات اب بھی پانی میں تقریباً 40 فٹ تک گہرائی میں موجود ہیں۔ سمندری طوفان کی وجہ سے سینکڑوں جہاز بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان مقامات کو عالمی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ شہر دریائے نیل کے مغربی کنارے پر اسکندریہ سے 32 کلومیٹر دور واقع ایک خوشحال اور ترقی یافتہ بندرگاہ ہوا کرتا تھا، جو 2 صدی قبل مسیح میں ڈوبا اور سن 2000 میں دوبارہ دریافت کیا گیا۔ اس شہر کا تذکرہ کئی قدیم یونانی کہانیوں میں بھی ملتا ہے۔ ایک کہانی کے مطابق یونانیوں کا دیوتا ہرکولیس بھی مصر آیا تو اس نے پہلا قدم اسی شہر میں رکھا تھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس شہر کا نام صرف تیونس تھا اور ہرکولیس کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ ہیراکلین کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ ٹروجن جنگ کی ہیلن، جسے ہیلن آف ٹرائے بھی کہا جاتا ہے، اس سے محبت کرنے والے بادشاہ پیرس نے بھی اس شہر کا دورہ کیا تھا۔ ماہرین کو اس ڈوبے ہوئے شہر سے ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پتھر ملا تھا جسے ڈگری آف سیس کہا جاتا ہے۔
سیاہ رنگ کے اس 2 میٹر اونچے تخت نما پتھر کو سٹولے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2001 میں غوطہ خوروں کو یہاں سے مصری دیوتا ہاپی کا سرخ گرینائٹ سے بنا مجسمہ بھی ملا تھا۔ تھونس ہیراکلین اب بھی 30 فٹ تک پانی کے نیچے موجود ہیں۔ ارجنٹائن کا شہر ویلا اپیکیون بھی کبھی پانی سے باہر ایک خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ دارالحکومت بیونس آئرس سے 538 کلومیٹر دور واقع تھا۔ یہ شہر 1920 میں نمکین پانی کی جھیل کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ کہا جاتا تھا کہ اس جھیل کے پانی سے نہانے کے بعد کئی بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس جھیل میں پانی قدرتی طور پر خود ہی جمع اور خشک ہو جایا کرتا تھا، لیکن 1980 کے بعد کئی برس تک اس علاقے میں شدید بارشیں ہوئیں اور پانی کی سطح اتنی تیزی سے بلند ہوتی چلی گئی کہ اس نے اس شہر کو ہی ڈبو دیا۔ یہ 1985 کی بات ہے کہ شہر کی دیواریں گرنے سے ویلا اپیکین 10 میٹر گہرے پانی میں چلا گیا۔ اس وقت یہاں کی آبادی تقریباً 1,500 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ شہر تقریباً 25 سال تک پانی میں ڈوبے رہنے کے بعد ایک بار پھر 2009 میں منظر عام پر آیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر پانی کی سطح مسلسل گرتی رہی تو یہ شہر آنے والے کچھ برسوں میں ایک بار پھر مکمل طور پر پانی سے باہر آ جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو MK TV کی یہ شاندار ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔